اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 4، قرآن کا علم محکم علم۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے قرآن کی حفاظت، قرآن کی ترتیب کے بارے میں سنا کہ یہ کیسا معجزانہ کلام ہے جو ہر مثبت پہلو کا پیک ہے، نزول سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ ان علینا جمعہ و بیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود لکھوایا اس کی ایک ایک آیا، اس کی صورتوں کی ترتیب اور کس جگہ کون سی آیا مکمل ہوتی ہے، کون سی صورت پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے۔ سورت الفاتحہ سے لے کر سورت ناس تک ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی، یعنی علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ نے علم کو سکھایا۔ نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا ہے پین کے ذریعے۔ اسی کا ماڈرن فارم سافٹ ویئرز کی شکل میں ہے، وہ چاہے جو بھی ہوں ایکچوئل میں وہ پین ہی ہیں، چاہے ہم ڈائریکٹ پین سے پیپر میں لکھیں یا مائکروسافٹ آفس میں ٹائپ کر کے لکھیں، وہ پین ہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے اور اس کو چیک کرتے تھے، کہتے تھے صحابہ سے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو، اگر کہیں کچھ بھی غلطی ہوتی تو فوراً کریکشن کرتے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو کچھ آپ کے سینے پر نازل ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے میں کچھ بھول نہ جائیں، تو جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے، قرآن کو یاد کروانا بھی اور اس کا بیان بھی، اس کی تشریح بھی، چاہے وہ سنت اور احادیث کے فارم میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ اور قرآن کے نازل ہونے کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کے حوالے کی گئی۔ یہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں۔ ان کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ قوت والے ہیں، طاقت اقتدار ان کے پاس ہے، بڑی عزت والے ہیں آسمان والے کے پاس، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، یعنی ان کو اوبے کیا جاتا ہے، فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی ہیں۔ یعنی اتنی بڑی امانت اللہ نے جو ان کے حوالے کی، اس میں انہوں نے کوئی کمی بیشی کر دی ہو یا کوئی غلطی کر دی ہو کہ اتارنا کسی پر تھا کسی اور پر اتار دیا ہو، یا کوئی شیطان ان پر قابو پا کر وہی لے لے، ہو نہیں سکتا۔ تو ان کی شان بتا دی، اور صرف جبریل علیہ السلام کی شان ہی نہیں بتائی بلکہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا دنیا میں اس وقت آسمانوں پر حفاظتی انتظامات فرما دیے گئے تھے، ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، آسمانوں کی تمام مخلوقات کو یعنی فرشتوں کو الرٹ کرا دیا گیا تھا، پہرے بٹھا دیے گئے تھے تاکہ کوئی کمی بیشی، کوئی ملاوٹ، کوئی گڑبڑ اس میں نہ ہو سکے۔ قرآن ایک لٹریچر کی کتاب ہے اور اس لٹریچر کا مقصد بھی صرف انسانیت کی رہنمائی ہے۔ قرآن میں کئی سارے مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن سینٹرل تھیم التذکیر ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے وہ اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے، تذکیر کرے، مطلب نصیحت کرے، ڈر سنائے، اور کہیں کہیں خوشخبری بھی ہے۔ تو مین مقصد تذکیر ہے۔ تو قرآن کریم کوئی فلسفے یا سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے ہماری ہدایت کے لیے، اگرچہ کہ اس میں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، لیکن ان کا مقصد تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ قرآن دو طرح کے علم کو آتھینٹک مانتا ہے، ایک وحی کا علم اور دوسرا سائنس کا علم، یعنی کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق وحی کرے یا پھر اسٹیبلشڈ سائنس کرے، تھیوریز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم انہیں زمین اور آسمان میں اور اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ یہ قرآن، یہ کلام حق ہے۔ جیسے یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے اور ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ قطعی طور پر پتہ ہے، تو یہ ڈیفینٹ علم ہے۔ تو جو بھی علم کان، آنکھ یا عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے متعلق کوئی ڈیفینٹ علم نہ آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ڈیفینٹ قانون قدرت کا علم، ایکوائرڈ نالج، اور وحی کا علم، ریویلڈ نالج، ان دو نالج کے علاوہ کوئی بھی علم ہمیں ملے جو ان دو علوم میں نہیں آ رہا ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیں سائنس تو دریافت کرتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ کون کر رہا ہے تو کہتی ہے یہ قانون قدرت ہے، اٹس اے فزیکل فینومینا آف نیچر، ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے۔
اسی میں تو قیامت پوشیدہ ہے۔ اس کائنات میں ہر قانون قدرت سے ہونے والے معاملات کے پیچھے اللہ ہے کہ اللہ نے یہ پختہ قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے نتیجے میں یہ دنیا رواں دواں ہے۔ سورج کا مشرق سے نکلنا اللہ کا قانون ہے۔ قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ ہمیں جتنی بھی معلومات ملتی ہیں وہ قوانین کے متعلق ملتی ہیں۔ انڈے سے چوزے کا نکلنا علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزا نہیں بنا۔ ہر چیز کو جب ہم گہرائی تک جا کر دیکھیں گے تو اینڈ یہی ہوگا کہ یہ سب کے سب قانون قدرت ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ تو اسلام ان دو علوم کے سوا کسی اور علم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے جب ہم اسلام آیا تو اس نے سوسائٹی میں پھیلے ہوئے سارے توہمات اور خرافات کو ریجیکٹ کر دیا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا تو آئی مصیبت، کوا کائیں کائیں بولا تو آئے مہمان۔ ان چیزوں کی تصدیق سائنس بھی نہیں کرتی ہے۔ اور دیکھیں جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو علم میں آگے ہوتے ہیں یا سائنس پڑھ رہے تھے وہ بھی خرافات اور توہمات کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ ہنستے ہیں، وہ یہ کیا باتیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو نہ تو سائنس مانتی ہے اور نہ ہی قرآن یعنی سنت اور وحی نہیں مانتی۔ تو توہمات اور خرافات کو ہٹا کر ڈیفینٹ کے اوپر قرآن نے اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے۔ جیسے کسی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہر چیز فیوریبل ہے لیکن پھر بھی رزلٹ میرے برخلاف نکلا، اللہ کی مرضی کچھ اور۔ سائنس کی ریسرچ سے بہت سی چیز جو اب تک غیب میں تھیں شہادہ کے یقین پر آئی ہیں۔ کیمرہ جو ریکارڈنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور عقل کے ذریعے قانون قدرت کو آبزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں۔ قرآن میں ایک ایک لفظ محکم، ایک ایک علم محکم ہے شروع سے ہی۔ سائنس تو دھیمے دھیمے ترقی کر رہی ہے، تب لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں۔ قرآن کے ٹیکسٹ کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ یہ محفوظ رہے گا۔ اب اس کے ترجمے میں کسی نے اس وقت کے لیمیٹڈ سائنس کے علم کے تحت جو اتنا کسی کو آ رہا تھا ترجمہ کیا تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں آتا۔ جیسے قرآن میں یہ بات کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ترجمہ کرنے والوں نے اپنے سے یہ ترجمہ کر دیا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، خود سے۔ اب ان لوگوں کے اس ترجمے کی وجہ سے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے۔ قرآن میں لڑکا یا لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا، بلکہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن ہی میں دوسری آیت خود کر رہی ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تخلیق کرتا ہے، کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مومن ہو جاتا ہے۔ یعنی پیدائش کے وقت سب ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر بعد میں حالات اور واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو مطیع ہوتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے، یا پھر نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اسی طرح بارش وغیرہ کی خبر بھی کہ سائنس تو بتا دیتی ہے، تو سائنس تبھی خبر دے سکتی ہے جب وہ ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ بھی بارش اور ہواؤں کا سلسلہ کسی سمت سے چل پڑا ہے اور وہ 3 یا 4 دن کے بعد فلاں جگہ پہنچنے والا ہے، تو مانسون اسی حد تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہرڈلز ہیں، اس ٹائم تک پہنچ جائیں گی یا ڈائیورٹ ہو جائیں گی۔ کوئی ابھی سے نہیں بتا سکتا کہ 2027 میں اتنے بجے اتنے دن پہ بارش ہوگی، ایسا نہیں بتا سکتا۔ تو سائنس کوئی علم الغیب نہیں دے رہا ہے، یہ تو فزیکل نالج دے رہی ہے۔ تو اگر کسی نے ترجمہ ایسا کیا جو علم الغیب سے متعلق تھا یا سائنس کے متعلق نالج نہ ہونے کی وجہ سے تھا تو وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ قرآن میں غلطی کا تصور بھی نہیں، وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔